کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے اوپر بھاری بھرکم پتھر رکھ کر کے انہیں توحید سے پھیرنے کی ناپاک کوشش نہیں کی گئی؟ کیا صحابہ کرام کو اس تپتی ہوئی زمین پر، ریت پر اس کو لٹایا نہیں گیا؟ کیا خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹھ پر گرم انگارے رکھ کر کے ان کی چربی سے دشمنی کا آگ بجھایا نہیں گیا؟ آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اٹل قانون ہے جو کبھی ٹل نہیں سکتا ہے، بدل نہیں سکتا ہے، چینج نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صاف صاف فرما دیا ہے، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ اللہ تبارک و تعالی صاف فرماتا ہے، احسب الناس ان يتركوا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے ان يتركوا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، ان یقولوا آمنا کہ وہ کہے کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون اور اس کو آزمایا نہیں جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف یہ کہنے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے ہیں اور اس کو آزمایا نہیں جائے گا۔ ان کو ضرور ضرور آزمایا جائے گا، جیسے سونے کو سونار آگ کی بھٹی میں ڈالتا ہے تاکہ میل کچل اور پیتل الگ ہو جائے اور اصلی سونا چمک اٹھے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی آزمائش کی بھٹی میں ایمان والوں کو، ایمان کے دعوے داروں کو آزمائش کی بھٹی میں ڈالتا ہے تاکہ سچے مومن الگ ہو جائے اور جو کھرے کھوٹے، جو منافق ہے وہ الگ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آج ہر انسان بہت جلدی میں ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا ہر کام آسان ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ، تکلیف، پریشانی، کوئی مصیبت نہ آئے، وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی بیماری نہیں آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کمزور دل والوں کا نقشہ کھینچا ہے جو ایمان کے وقت جن کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، جو کمزور پڑ جاتا ہے، جو چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دینداروں کا تماشا دیکھنے والوں کا قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ خُسْرَانٌ مُبِينٌ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من یعبد اللہ علی حرف، جو اللہ کی عبادت کنارے پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ، اگر کوئی بھلائی پہنچے، کوئی فائدہ پہنچے، اطمأنَّ، مطمئن ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر اس کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ، تکلیف، پریشانی، مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، انقلب علی وجہہ، اپنے چہرے کے بل پلٹ جاتے ہیں۔ خسر الدنیا والآخرہ، اس نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیا۔ ذالک خسران مبین، یہ کھلم کھلا نقصان ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر
جو فرمایا ہے اس کے الفاظ پر غور کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے پر کھڑے ہو کر رب کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا مطلب کنارے پر کھڑے ہونے کا؟ کنارے پر کھڑے ہو کر کی عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ایمان ہے جس کا ایمان شرطوں پر قائم رہتا ہے۔ اگر میری نوکری لگ گئی تو میں نماز پڑھوں گا، اگر میری بیماری دور ہو گئی تو میں رب کی شکریہ ادا کروں گا۔ یعنی اگر نوکری ملی تو نماز پڑھوں گا، یعنی فائدہ ہے تو نماز ہے، اگر فائدہ ہے تو رب کی شکریہ ہے، اور اگر فائدہ نہ ملے انقلب علی وجہہ، چہرے کے بل پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا جو فائدہ دیکھ کر رب کی عبادت کرتے ہیں، جو فائدہ دیکھ کر کے رب کی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور مصیبت تکلیف پریشانی کو دیکھ کر کے چہرے کے بل پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا خسرت دنیا والآخرہ، اس نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیے۔ ذالک خسران مبین، اور یہ کھلم کھلا بربادی ہے، ہلاکت، نقصان ہے۔ میرے بھائیوں، آج ذرا غور کیجئے، آج ذرا نظر دوڑا کر دیکھیے مسلمانوں کی حالات پر، اور بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کی موجودہ حالات پر ذرا غور کیجئے۔ آج چاروں طرف خوف و دہشت کا ماحول بنا ہوا ہے۔ آج جانے، عزت، زمین و جائیداد، مال و دولت آج اور اپنی پہچان آج خطرے میں ہے۔ آج قانون کے نام پر ناانصافی کی چکی میں کمزوروں کو پیسا جا رہا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھیں، یہ ڈرامہ کوئی نیا ڈرامہ نہیں ہے، یہ تماشا کوئی نیا تماشا نہیں ہے، اور یہ تاریخ میں پہلی بار نہیں ہو رہا ہے۔ کیا آپ بھول گئے کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے محبوب پیغمبر اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھیوں کے ساتھ کیا گزری؟ کیا آپ نے نہیں سنا